ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سادہ کر دے سوری ذرا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا محمدا عبده ورسول. بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. سارے احباب محبت نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسیدی یا رسول اللہ وعلا. آپ سارے دروشی پڑھ سکتے ہو جناب. بہت شکریہ تھوڑا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ. احباب محبت ذی مرتبت سامعین کرام مہمانان گرامی المرتبت ذی وقار علماء حق اہل السنہ و جماعت علاقہ بھر دے عشاقان مصطفیٰ بالخصوص علماء کرام سادات کرام دور و نزدیک تو جتنے احباب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دی برکت دا صدقہ دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے. یقیناً ایک خوبصورت عنوان دے نال اس خوبصورت نشست کا انعقاد کیتا گیا، یعنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبینا و آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے تو قبل بھی فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب خطاب فرما چکے نے. فقیر بھی چند منٹ واسطے مختصر معروضات عرض کرے گا. احباب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال تعلق ایمان نہیں صرف بلکہ ایمان دی بھی جان ہے، اور کامل مومن ہوئے گا جدا رب تو تعلق اور محبت و پیار دا مرکز ہمیشہ اپنے آقا مولا دی ذات اقدس ہوئے گی. میں خوشی محسوس کراں گا کہ صرف تسی خاموشی نال میری گل سن لو بس. اس عنوان تے ہزارہا خطابات آپ نے اکثر بھی سنیں. اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ایمان دے واسطے ساڑھے واسطے ایمان اچ اگر کو آئیڈیل شخصیات بنائی ہیں تو رسول اللہ دے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اپنے آپ نو بازار اچ کھڑے ہو کے ایمان والا کہنا تو بڑا آسان ہے، پر کامل مومن ہوئے گا جڑا حضرت صدیق بادشاہ دی طرح حضور تے ایمان لے کے آئے گا، فاروق اعظم دی طرح ایمان رکھے گا، عثمان و حیدر دی طرح ایمان رکھے گا. اس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دی اگر ساری زندگی نو ایک لمحے کو مولوی بیان کرنا چاہے تو شاید وہ دے واسطے آسانی ہوئے گی کہ صحابہ نے تن بھی مصطفیٰ تو قربان کیتا اور صحابہ نے اپنا من بھی مصطفیٰ تو قربان کر دیتا. کوئی ایسی چیز نہیں سی جڑی تعلق رسول اچ حائل سی. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اولاد اپنے مال بس جلدی اور دوبارہ کو پیچھے ویکھ لو اگر کوئی سیانی گل ہو رہی ہے ہر شے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے قربان کی تھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع و فرما برداری کرنا اس امت تے واجب ہے. اور تمام فرائض وچوں سب تو بڑے فرض دا نام ہے کہ تیرے دل وچ مصطفیٰ کریم دا عشق اور محبت ہونا چاہیے. اور آج بڑا مسئلہ ہے ساڑھے معاشرے دے اندر تربیت اولاد دے حوالہ نال بڑے بڑے کتاباں لکھیاں جا سکیاں نے، لیکن نبی پاک دی ایک ہی حدیث شاید اس جوان قوم نو یاد رکھنا انتہائی ضروری سی. سرکار اسلام اسلام نے تربیت اولاد دے حوالہ نال فرمایا سب تو پہلے اپنی اولاد نو میرا پیار سکھاؤ. اگر آپ بول سکتے ہو سبحان اللہ جناب. میں تعمیری جی گل کرنے والا بندہ کھڑکے دڑکے والا تو ٹائم ہی گیا. فرمایا اپنی اولاد نو میری محبت سکھاؤ. ہن تسی اندازہ کر سکتے ہو بھی تربیت اولاد دے حوالے نال باپ دی زندگی دا شب و روز اس چکر وچ گزر جاندے نے کہ انہوں دکانداری دا ول آ جائے، تجارت دا ول آ جائے، معیشت کیویں کما پیسہ شیسہ کیویں کماؤنا ہے ول آ جائے، سیاست دا ول آ جائے. لیکن مرکزی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر والدین نو چاہیے کہ سب تو پہلے تیرا باپ ماما پاپا بولے یا نہ بولے پر نبی نبی بولے. فرمایا سب تو پہلے اپنی اولاد نو میرا پیار سکھاؤ.
اور سکھاؤ. سنانا اور ہے اور سکھانا اور ہے. فرمایا اپنی اولاد دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف، کمالات، بینات، معجزات، میرے نبی دی سیرت و صورت، جمالات، جمال مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، بینات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ. ہر ویلے تواڈے گھر وچ گل ہوئے تے مصطفیٰ کریم دی گل ہوئے. پھر بچہ ٹک ٹاکر سٹار پیدا نہیں ہوئے گا، کوئی علم الدین ہوئے گا، کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب. آج سارے معاشرے دے اندر سب تو بڑا المیہ ہے کہ ایک باپ دی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ٹک ٹاکر بن جائے، میرا بیٹا سیاست دان بن جائے، میرا بیٹا تاجر بن، تجارت بڑی اچھی کر رہا تاجر بن جائے. پر اصل اسلام دی روح تے مزاج جو سمجھو. ایک کو وقت سی جدو ایک باپ دی خواہش سی کہ میرا بیٹا عاشق خدا بن جائے، میرا بیٹا عاشق مصطفیٰ بن جائے، میرا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد پاک، ازواج پاک، اصحاب پاک، بنات پاک، اولیاء اللہ دا نوکر تے خادم تے عاشق بن جائے. لیکن اس ویلے دیاں گلاں سن جس ویلے اس قوم دیاں ماما ٹک ٹاکر سٹار نہیں سن. اے اس ویلے دی گل ہے جس ویلے فیم دے چکر وچ بیٹی دی چادر نہیں اتر رہی. اے اس ویلے دی گل ہے جس وقت چند ویوز دی خاطر شریف دی بیٹی دی عزت دا جنازہ نہیں نکل گیا. اے اس وقت دی بات ہے کہ جس دور دے اندر انسانیت موجود سی، اخلاقیات دا جنازہ نہیں نکلا سی. لوگ سمجھدے سن کہ اسلام دے دامن کرم چاہ کے ساری ذمہ داری کی بن دی. پھر اس قوم دے بچے کوئی صلاح الدین ایوبی بنیا، کوئی محمد بن قاسم بنیا، کوئی نور الدین زنگی بنیا، کوئی داتا علی تے جماعت علی بنیا، کوئی مہر علی تے غوث جلی بنیا، کوئی امیر المجاہدین جا بنیا. مطلب جدو قوم نے اس بات نو جانچ لیا کہ عشق رسول جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور تعظیم اور ادب اے امام دی بھی جان ہے، اس وقت تک کوئی عمل قبولیت دے درجے نو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس عمل عشق مصطفیٰ دا نور پیدا نہ ہو جائے. آ فرنٹ سیٹ اوے سونے موبائل جیب چ پا تے دب کے بول سبحان اللہ. تانوں کو گل دی سمجھا رہی ہے میری جان دے ٹوٹیو. ہن محبت رسول دے جڑی میں آیت تلاوت کی تھی، یہی ترتیب اسلام دی اور یہی اہل امام دا ہمیشہ تو طریق ہے. فرمایا سب تو پہلا کم لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول تے ایمان صادق رکھنا، ایمان کامل رکھنا. اگر میں اس موضوع تے تقریر کراں تے شاید مینوں بڑیاں سخت گلاں بھی کرنیاں پین گیاں. ساڈا وہ ایمان نہیں جدا ڈیمانڈ قرآن کر رہا، ساڈا وہ تعلق نہیں جدا جس تعلق دا ڈیمانڈ قرآن کر رہا. فرمایا سب تو پہلا کام لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول تے ایمان لے کے آنا. اس تو باپ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج زکات نہیں، صدقہ و خیرات نہیں. فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، میرے ال تکنا وتوسروہ وتوقروہ. فرمایا ایمان لیان تو بعد دوسرے نمبر تے سب تو اہم کام ہے کہ تیری تعظیم دا مرکز بھی مصطفیٰ دی ذات ہوئے، تیری توقیر اور عزت و احترام دا مرکز بھی ذات مصطفیٰ ہوئے، تیرے عشق و پیار دا مرکز بھی ذات مصطفیٰ ہوئے. او پوئے میں بہتا گل کر دیا منڈیاں نو سمجھ آئے لو یو تے میس یو بھی مدینے والا ہوئے. ہن تو سمجھا گئی بھی آ جڑے سارے ٹرم بولے جاندے نے نا عشق و محبت واسطے، فرمایا اللہ دل بنایا ہی اپنے نبی دی محبت واسطے، گل ختم ہو گئی. لیکن جدوں اسی اپنے نبی نال محبت کامل رکھاں گے تے پھر انج نہیں ہوئے گا کہ حضور ہون تے پھر بندے نو ماں چنگی لگے یا ماں زیادہ پیاری ہوئے. حضرت جناب سیدنا سعد پاک رسول اللہ دے صحابی کلمہ پڑھ کے اسلام دے دامن کر میں چاہے تے آپ دی والدہ نے کہہ دیتا کہ میں بھوک ہڑتال کراں گی، یعنی میں مر جاں گی، اور قیامت تک زمانہ تیری نسل نو کہے گا کہ اپنی ماں نو مار دیتا. تے فرمایا گلاں دو ہی نے، یا مصطفیٰ نو چھڑ تے یا مینوں مار لے، گلاں کوئی لمیاں چھوڑیاں نہیں. سیدنا جناب سعد پاک ایک تاریخی جملہ بولیا، کاش اس جوان نو عشق رسول دے اس تقاضے دا پتہ ہوندا. فرمایا بے دوبارہ آکھی. آ جڑا بندہ تھکا پیا بھاؤ منہ تھلے رکھے باقی دب کے بولو سبحان اللہ، خیر ہو گئی نے. فرمایا بے گل دوبارہ کر. تے ماں نے پھر کہہ دیتا کہ اے میرے بیٹا یا میں مر جاں گی یا نما رکھ تے یا نبی رکھ. سیدنا سعد پاک دا جواب ہے تے کم از کم مٹی دے ذرات گواہ ہو جان. حضرت جناب سعد پاک کی بچوں یہ مزاج ہے، یہ واشنگٹن کی سوچ نہیں ہے، یہ مغربی خیال نہیں ہے، یہ اصل دین کی روح ہے اور مزاج ہے جسے ہمیں سمجھنا پڑے گا. سیدنا جناب صاحب نے اپنی مال تک کے فرمایا اماں تو ماں بھی ایک کے تے تیری جان بھی ایک کے، کتے تیری 1000 جان ہوندی ہر واری تو میرے سامنے مر جاندی پھر بھی سجن دا بوا نہیں چھڑیا جاندا.
ایسی تعلق، ایسی رب، ایسی ناتا. اور ایک جوان نو بھی اپنے نبی نال ایسی محبت کرنی چاہیے، ایک جوان نو بھی اپنے نبی نال ایسا تعلق رکھنا چاہیے. حضرت سیدنا عثمان پاک دا مہینہ ہے. ہولی ہولی کیوں بولے ہو سبحان اللہ اچھی یار. اے میں سیدنا عثمان پاک دا نام لیا نالے میری تقریر وہ سن سکتا ہے جڑا نانکیوں دات کیوں سننی ہوئے. مطلب چوڑا والا بیلی تو اڑ گیا ساڑی پہلے 5-7 منٹا چاہیے. سیدنا و مولانا حضرت عثمان غنی داماد مصطفیٰ میرے رسول دا دورہ داماد. او یار کسے ال پیر دی تھی آ جائے تو دی نسل فخر کر دی ہے بھی فلانے پیر صاحب دی تھی ساڑھے کل آ رہی ہے. مٹھا نہ بولی امام الانبیاء دیاں ایک نہیں دو دیاں یکے بعد دیگر عثمان دے ویڑے. چلو میں 1.5 منٹ ذرا تواڈے تے لا دینا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے یار عثمان دی چوکی شان سناواں تے آ ٹھر جاوے تے بولیا فرمایا یجمع اللہ امتی عند قبری ویدخلون الجنہ ویرموا صدیقین ما ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ والامرین بالمعروف ما عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وآل الحیاء ما عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ واہل السخاء ما علی بن ابی طالب. کم از کم انڈا سبحان اللہ کہو کہ رات اس وجہ وقت تھکاوٹ اتر جائے. تاردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دستا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا. فرمایا جدو میری امت قبراں چوں باہر آ گئی میری امت دے جننے سچے ہون گے ابو بکر دے نال ہون گے, اللہ تو ڈرن والے عمر بن الخطاب دے نال ہون گے, چہرے ویکھیا جے حیا والے عثمان غنی دے نال ہون گے. ہن بھی دب کے بولنی سخی مولا علی دے نال ہون گے. شاباش شاباش واہ بھی جوانا خدا تیری جوانی وچ برکت دے. ہن تو سمجھائی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ڈاڈا چوکھا سجن عثمان پاک. چلو کوئی مستا نہیں, ایک آدھ بندہ نہ بھی بولے تو سانو دے نال مستا کوئی نہیں. او بھاوا ادھر ادھر ایک کری میری تقریر شروع ہو گئی ہے. او ہور مولوی ہوندے نے سجے کھبے اسی تا دے ٹریک تے رہنا. بھائی تاجدار مدینہ اسی محبت و عشق دی گل سوچنی ہے تو ساڈے واسطے آئیڈیل صحابہ کرام دی جماعت ہے, اہل بیت اطہار دی جماعت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خانوادہ ہے. ہن جڑی میں گل کر رہا حضرت عثمان پاک کیونکہ مہینہ ہے تے 2-4 گلاں ذرا اپنے منڈیاں نوں میں سنا لا بھی عثمان پاک چھوٹے بندے دا نام نہیں ہے. ساڈے نعت خواں نوں بھی چاہیے بھی منقبت جدو شروع کرو حضرت صدیق فاروق عثمان پاک نوں بھی چیتے رکھیا کرو, کیونکہ سنی ہوندا ہی ہوئے جڑا حیدر کرار دا بھی نوکر ہوئے, عمر بن الخطاب دا بھی نوکر ہوئے, عثمان بن عفان دا بھی نوکر ہوئے, تے حضرت جناب مولا مرتضی حیدر کرار دا بھی نوکر نظر آ جائے. اوہی پکا سنی ہوگا. ٹھیک ہے جناب. رسول اللہ ایک منٹ جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 بیٹیاں. اچھا واہ واہ چوکی وڈی شرف والی گل نہیں بھی نبی دیاں 2 دیاں حضرت عثمان پاک دے نکاح چاہیاں. تے اگلی بٹھی جی گل تے بھی صرف وہی بولے جدا ہاتھ ٹھرے. سرکار پاک دی جس ویلے دوجی بیٹی دنیا تو گئی تے عثمان پاک دیاں اکھاں وستیاں پیاں سن تے مصطفیٰ کریم اپنے داماد سیدنا و مولانا خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی دے سجے موڈے تے ہاتھ رکھ کے گل کیتی تے گل دا وزن کرنا جو کو بندے سیانے بیٹھے ہون. فرمایا عثمان 2 سن جے کدے 40 بھی ہوندیاں نا یکے باپ دی گرا تینوں ہی دیندے اس وقت. واہ بھائی واہ, بندے تو واہ جاگ دے پے نے بھاؤا. اے عثمان چھوٹے جنے دا نام نہیں ہے. ہن عشق دی گل بھی آپا عثمان تو سکھنی گے. سرکار ایک دن آپدی دھی نوں سامنے با کے آکھیا جان دی ہے کدے نال ویاہ کیتا تیرا ہے, کدے تھیاں نوں بہ کے آپ دے داماد دی شان بھی سنا دیا کرو. سرکار فرمایا جان دی ہے میری بیٹی میں کس عثمان نال تیرا نکاح کیتا ہے؟ ابا جی میں جان دی ہاں. فرمایا او دی شان دے جملے. ہن حضرت عثمان دی شان میرے نبی اپنی بیٹی دے سامنے جڑی بیان کیتی کم از کم اس گناہ دا ہر جوان چس لے. سرکار نے فرمایا تیرا شوہر عام نہیں ہے. کون ہے؟ فرمایا دی صورت خلیل اللہ جائیے, دی سیرت حبیب اللہ جائیے. اے سیدنا و مولانا عثمان غنی. ہن تعلق رسول کیسا؟ کافرہ کیا آجا چوم لے جرے اسود پتہ لگ گیا ہے سیر اللہ لو ہیں. انہاں کہا جن نے دل کعبے دے طواف کر جو ہونے کر لے جو مرضی کر تینوں اجازت ہے, پر تیرے نبی نو اجازت نہیں. ہولی جی میں بولنا ہے تو پھر تسی ہولی جی تسی بولنا ہے. عثمان پاک آکھیا اچھا اگ لاؤنی اس عبادت دی. ہن اوتھے ضروری کی سی مصطفیٰ کریم دی شخصیت و عظمت تو حضرت بلا حضرت عثمان پاک کافراں دے سامنے کنج بیان کیتا. فرمایا بیت اللہ سامنے مینوں بھی نظر آوندا, حجر اسود سامنے مینوں بھی دستا پیا,
پر تسا کی آمدے عثمان اپنے نبی نو چھڑ کے عبادت کرے گا کیا؟ فرمایا جڑا اپنے نبی نو چھڑ کے عبادت کرے گا وہ زندیق بنے گا، جڑا مصطفیٰ نو وچ رکھ کے عبادت کرے گا وہی تا صدیق بنے گا۔ یہ تعلق سی، یہ ربط سی۔ پھر وہی عثمان پاک تھکے تھکے تو کوئی نہیں، بس یہ میں تھوڑا پتہ ہی کرنا سی۔ اے ایڈا وڈا جنا عثمان پاک، تسی اندازہ کر سکتے ہو بھائی جان میرے ال دکھنا افواہ جس ویلے پھیل گئی بھی عثمان پاک شہید ہو گئے تو شرف حضرت عثمان پاک تے شرف تو محسوس کرنا کہ سرکار اب صحابہ رضوان اللہ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دستے کریم تے اپنے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ سرکار نے جڑا جگ آ ویکھیا جے میرے اللہ سرکار نے آ میرا ہاتھ ہے اوتے رکھ کے نے آ میرے عثمان دا ہاتھ، اور پوری زندگی یہ تعلق رسول ہے سیدنا عثمان غنی دا میرے نبی نال، پوری زندگی حضرت عثمان غنی او ہاتھ کدے شرمگاہ نو نہیں لایا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعذروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ نا جناب سیدنا و مولانا بس گل ختم کرم دے قریب آیا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان اس کامل کڑا ہوئے گا، تعلق اس کامل کڑا ہوئے گا، عشق اس کامل کڑا ہوئے گا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ فرمایا نماز بعد چے نبی دا احترام پہلے وے، روزہ بعد چے مصطفیٰ دا عشق پہلے وے، حج بعد چے زہرا دے بابے دا پیار پہلے وے، سارا فرمایا نمازاں تے داڑیاں پہ اجے تے جبے تے دستاراں بعد چ نے، مصطفیٰ دا پیار پہلے وے۔ نماز آئے انہوں یا قبول ہون گیا جنہوں میرے نبی دا علیہ السلام دی عشق و محبت رسیب ہوئے گی۔ تاسی کائنات عالم نے دسنا چاہنے آؤ کائنات والو، آؤ اس قوم دے مردہ دلان نو اگر زندہ کرنا چاہتے ہو، اگر ناکامی نو کامیابی اچ بدلنا چاہتے ہو، اگر کھویا ہویا وقار حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اس ماں دی گود جب ٹک ٹاکر سٹار نہ جب بڑھ جیسا بغیرت پیدا نہ ہوئے، اگر چاہتے ہو اس قوم دے جوانہ دا حیا سلامت رہے، آؤ اس قوم نو مغرب زدہ نہیں بنانا بلکہ اس قوم دے زمانہ دے اندر عشق مصطفیٰ نو پیدا کرو۔ پھر کو پیدا ہویا تے جماعتی علی دا نوکر ہوئے گا، میرے علی دا نوکر ہوئے گا، داتا علی دا نوکر ہوئے گا، غوث جلی دا نوکر ہوئے گا۔ پھر زمانے نے ویکھیا اقبال بھی یہی دس گیا، اوے کیڑیاں گلاں کر دیو اج عالمی دنیا دے حالات ویکھ کے رونا آندا ہے۔ اوے 56-57 اسلام میں ملک ہون ٹرمپ جیسا بے غیرت آ کے کدے کدے تے حملہ کرے، کیا اسلام دی روح نو اس قوم نے سمجھیا نہیں؟ اقبال دس کے گیا کہ محمد سے وفا تو نے مصطفیٰ دی وجہ تو جوانوں رونقاں میرے نبی دی وجہ تو نے آج اپنی محبت دا مرکز اپنے نبی نو بناؤ، کیونکہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ پھر یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ فرمایا اوے اپنے نبی دا بڑھ جا زمانہ تیرا بڑھ جائے گا۔ پر آج افسوس دی گل ہے قوم دا تعلق اپنے نبی نالو نہیں ہے۔ کیڑا تعلق؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا پیدا کر دے۔ یا تیرے والے بھی سبحان اللہ آکھن گے تے قرآن پا کے انہاں دی نسل وچ بھی بچے پڑھن لگ پین گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا
بعضكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرمایا ایمان والو اگر میرے نبی دے سامنے تھوڑی آواز بلند ہو گئی سوچو میرے نبی دے عشق دا تقاضا کیے پھر فرمایا میں رب تھوڑیاں نمازاں برباد کر دیاں گا روزے برباد کر دیاں گا حج تے زکات برباد کر دیاں گا صرف میرے قوم دا جوان اس گل دی ذرا حساسیت تو محسوس کرے کیوں نمازاں یودیاں بچن گیاں جس نماز وچ عشق رسول ہوئے گا. تعظیم مصطفیٰ تو بغیر نمازاں بھی منہ تے ماریاں جان گیاں روزے بھی منہ تے مارے جان گے حج زکات بھی منہ تے ماری جائے گی. کیوں فرمایا نمازاں یودیاں قبول ہون گیاں جڑا میرے نبی دے ادب دا حق ادا کرے گا جڑا زہرا دے بابے دی محبت دا حق ادا کرے گا جڑا میرے نبی دے عشق دی حق ادا کرے گا. پھر یہی قرآن ہے یہی سورہ حجرات ہے ایدی آیت نمبر 3 اندر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قلوبهم للتقوى. آپ نو گل کل سمجھ بھی آ رہی ہے اتو جا رہی قلوبهم للتقوى. اوے مولوی صاحب یہ رب کا قرآن ہے فرمایا جڑا میرے نبی دی ادب و تعظیم و محبت ہے قضا کرے گا سب تو پہلا انعام فرمایا قلوبہم للتقوی جڑا سارا دے بابے دے ادب دا حق ادا کرے گا میں رب دل پاک کر دیاں گا. تھوڑا جا مہمان ہے تواڈے کول فرمایا جڑا میرے نبی دے عشق دی حق ادا کرے گا سب تو پہلا انعام فرمایا میں رب دل پاک کر دیاں گا لہم مغفرہ جڑا مصطفیٰ دا بن جائے گا میں گناہ معاف کر دیاں گا اجر عظیمہ جڑا میرے نبی دا بن جائے گا میں اجر عظیم عطا کراں گا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گے سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے سے کام. للہ میں دنیا سے مسلمان گیا للہ. ویل چیئر تے بہن والا بابا دہشت گرد نہیں ہے ویل چیئر تے بہن والا بابا ملک دشمن نہیں ہے ویل چیئر تے بہن والا بابا کو ڈکٹیکر نہیں ہے. اے کون ہے جنہیں اس قوم دے بڑھیا نو بے غیرتی نے سکھائی ایک کی سکھایا ہے اللہ میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا مانا چکے کو نہ رکھا ہے سے کام نہ رکھا ہے سے کام
نہ رکھا. اللہ رسول دے ایمان لے آن تو بعد دوجی شے دا نام ہے محبت رسول. دوجی شے دا نام ہے عشق رسول. دوجی شے دا نام ہے تعلق رسول. یہ گل چیتی رکھنی میرے قوم دے جوانوں بزرگوں اور بچوں. یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہو رہی ہے, کوئی محفل اس گلوں بھی نہیں ہوئی بھی سویرے چوکاں چ بندے آکھن بھی محفل بڑی ہوئی سی. یہ بڑی ادو ہونی ہے جدو اس قوم دے جوان نو بیداری نصیب ہو جائے گی. فرمایا جڑا رسول اللہ دی تو اللہ رسول دے ایمان تو بات و تعزرو, تعظیم, توقیر, عشق, محبت, تعلق, ربط. تے فرمایا اللہ سانو سلے چ ملے گا کی؟ فرمایا قلوبہم للتقوی. آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے نا جناب؟ دل پاک کر دیاں گا. لہم مغفرہ, ہوگی کچھ تے مغفرت مل جائے گی. اجرن عظیما. اتھے علماء موجود نے, اللہ نے صرف اجر دی گل نہیں کیتی, عظیما. آج تے تو مسیتے روزہ بھی رکھونا ہوئے نا کسی بندے, اعتکاف بھی بنا ہوئے تو پہلے 15 دن مولوی صاحب آندے نے آ ثواب ملے گا, آ اجر ملے گا. یہ کئی بندے مڑ اجر دے شوقین پھنس جاندے نے نا. حتیٰ کہ ماڑی گل نہیں, اجر ضرور ملے گا, پر سارے اجر کم نے, عشق مصطفیٰ والا اجر سب تو زیادہ ہے. اس بات نو سمجھنا ضروری ہے. جے کوئی دل میرے دی گل سنے تو میں او دا بھی شکریہ ادا کراں گا. کدے کدے کلے بیٹھی ہوئی ہے تو سوچی دا بھی آج ہو کی رہا ہے. 313 تعداد ہے, بدر دا مارکہ ہے, 8 تلواراں تے 6 زرہ. دوبارہ بھائی دوبارہ شروع ہونے ہیں. 313 8 تلواراں تے 6 زرہ. دوسری طرف ہزاراں دا لشکر, پیسہ انہاں کول, دولت, اقتدار, اسلحہ, مال, سب کچھ بظاہر انہاں کولے. پر انہاں غلاماں وچ ایک غلام دا نام بلال ہے. میرے ال ویکھنا پا, ہولی ہولی بولنا. کھجور دی خشک چڑی حضرت بلال نے کندھے پہ رکھی ہے, تلوار تے ہے کوئی نہیں سی. عشق رسول کی ناج کو سمجھو. اینج موڈے تے پایا میرے ال تکنا این چھڑی رکھی. یہودی تالیاں لگا کے کہتے ہیں, پنجابی واہ سوادی زبان آتے ہن تانوں بولن بھی آئے گا, میں ہولی بولنا. جدوں نہ ویکھیا نا بھی کتھے تلواراں تے کتھے آ خشک چھڑی کھجور دی, تے بلال ال تک کے اندر او بلال چلے ہو گئے ہو, مرن چلے ہو کہ لڑن چلے ہو, مرن چلے ہو کہ لڑن چلے ہو. یہودیاں خشک چھڑی ویکھ کے آکھیا مرن چلے ہو کہ لڑن چلے ہو. ہے کوئی جڑا میری باڈی لینگویج نو بھی سمجھے؟ حضرت بلال پاک رکے نہیں, بس مسکرا کے آکھیا شامی دساں گے لڑیا کیڑا سی بچیا کیڑا سی. اور میں پھر آہستہ بولوں گا, کم از کم میری مسلک کا جوان آہستہ نہ بولے. کیا حضرت بلال پاک نے چھڑی دا سہارا تو کوئی نہیں سمجھیا نا. فرمایا تا شامی دساں گے. اس ویلے دی گل ہے جدو قوم دا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال ڈاڈا قائم سی. پھر او کافر کہندے نے اسلحہ انہاں کول, تیر انہاں کول, تلواراں انہاں کول, نیزہ انہاں کول, دولت انہاں کول, مال انہاں کول. حضرت بلال نے للکار کیا کہ چپ ہے, مال انہاں دے کول ہے, آمینہ دا لال ساڈے کول ہے. یہ پوائنٹ ہے. ساری امت کو اس طرف آنا پڑے گا. آج سب کو جو ہے ٹرمپ کدے انہوں چھتر مار دا, کدے انہوں چھتر مار دا, کدے انہوں چھتر مار دا. آ زنانیوں, ہاں میں اہل عرب نو کہہ رہے ہیں اس ویلے جنے بنو ہے کی ہو گیا نے رم کا سمجھو. لیکن انہاں ساڈے منڈیاں نو آئی فون دے دیتا ہے, جنانیاں دی تصویراں نال ٹک ٹاک نال جناب اور پتہ نہیں کی نکلیا. اے ساری دیہڑی ویندے نے تے شام نو آندے نے آہ بلے مرداں. میں کہا زنانہ ہے, تسی ہس پے ہو, گل رون والی سی. بچے یہ مرد کی تعریف نہیں ہے. مرد غیرت مند ہوتا ہے, خوددار ہوتا ہے, باحیا ہوتا ہے, با وفا ہوتا ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے نبی سے تعلق قربان نہیں کرتا. مال, بچے, اولاد سب کچھ قربان کیا. والذین آمنوا, اے مرداں دی گل ہون لگی جے, جڑا سمجھے دب کے بولے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. مرد کون ہے؟ جو وطن بھی چھوڑے تو مصطفیٰ کے لیے, بچے قربان کرے تو مصطفیٰ کے لیے, گھر قربان کرے تو مصطفیٰ کے لیے.
پھر فرمایا انہاں نال ایک تو وعدہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا. نالے بھائی مرد دا نا تو نہیں جن پورے پاکستان جے چوڑ جے حکیم نے آندے نے مردانہ کمزوری یہ مرض ہی نہیں ہے. تانوں کنے آکھیا تسی اج حیا دیاں اکھاں چ پیدا کرو اللہ تہاڈے وجود وچ طاقت پیدا کر دے گا. میری گل کاپی تے نوٹ کر لو. جیڑے بندے دے ذہن دا مسئلہ ہے نا ایک مہینہ با وضو رہے وضو نہ دا ٹٹن دے کم از کم تے اپنی اکھ وچ حیا پیدا کرے. یہ تعلق رسول ہے. میرے نبی دا دین ایڈا لاوارث تا نہیں ہے. تے پاجی ہر جان دی چوڑ مارا میں کہا مردانگی ان گولیاں مردانگی تو اندر ہوتی ہے. مردوں نہیں جڑا دو پیران تے پجیا پھرے. اگر مرد ہو نا تو بیٹھا ویل چیئر پہ بھی ہو تو فیض آباد پل پہ پوری دنیا کا کفر کو للکارتا ہے. یہ مرد ہے. اور میں نے کہا بابا بظاہر تو چل نہیں سکتا تلوار نہیں چلا سکتا بظاہر بابا پر تو نے اس قوم کے اس صدی کے ہر جوان کو کیوں جگا دیا. فرمایا اصل مردانگی زمانے کو بتانا چاہتا ہوں. کیوں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. بریلی والے بابے نے کہا تھا مردہ تسا کون ہے جس کا یہ نظریہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان. چگڑ بندہ ہے جی دے دل چاپ دے نبی دا پیار نہیں. شغل آدمی ہے جس کے دل میں اپنے نبی کی محبت نہ ہو. کائنات کا بدتمیز شخص ہے جس کے اندر اپنے نبی کی رمق عشق کی رمق نہ ہو. بھائی کیڈا سوکھا میرے اتنے عشق دا نا ہے میرے اتنے پیسے سٹی جاندے جے محبت ہی ہے ٹھیک ہے. ایک منٹ لے کے جاواں گے پر میں تو محبت کی ذرا روح سمجھا دوں آپ کو. اج اس نے مجھے 1000 دیا 1000 اس کی جیب میں اور بھی ہے. یہ نے بھی محبت نال ہی دیتا ہے نا. وہ اللہ رسول دی گل جو سناوندا پیا پر اگر محبت کی روح کو سمجھو تو میں سمجھانے لگا ہوں کیونکہ میں تقریر کسی اور وانڈ نال پیج کردا ہاں. بھراؤ تو اللہ تہاڈی خیر کرے تے وستے رہو تے خوش رہو. چھتی دے یار چھتی حساب کتاب پورا کر لالا. او ہو پورے پورے دے اللہ دا واسطہ ہی کیوں میرے کھاتے پاؤں ہے چھوڑ دے گا جناب. پھر اصل محبت کے رم کو روح کو سمجھو. وہ کیا ہے خدا پاک تو عزت برکت دے وے. آ جڑا ایک محفل کراوے نا 5 لاکھ روپے دی یہ بھی عشق رسول ہے. نیت کامل ہوئے تے محبت رسول ہے. جڑا ایک محفل کرائے وہ عاشق رسول ہے. جڑا عمرہ دا ٹکٹ دے وے وہ عاشق رسول ہے. جڑا مسجد تے پکھے لوا دے وے عاشق رسول ہے. جڑا غریب دیاں دی شادی کر دے وے اسی اونوں عاشق رسول این جی آندے ہو نا سیر ہی لا دیو بھی بندے کو بیٹھے تے نے. جڑا پنڈ چ نلکا لوا دے وے اسی آنے عاشق رسول آ. اے دا مطلب ہے جڑا 1000 دیندا ہے 1000 اودے کول ہور بھی ہے. او جڑا 500 دیندا ہے 500 اودے کول ہور بھی ہے. او جڑا 5 لاکھ دیندا ہے 5 لاکھ اودے کول ہور بھی ہے. جڑا 50000 دیندا ہے 50000 ہود بھی ہے. جے تانوں محبت اور عشق کی رمق سمجھاؤں تو آہستہ نہ بولنا. قیامت تک جڑا دین نو دے گا کچھ بچا کے دے گا. جنہیں کچھ تیلا بچا کے نہیں رکھیا نا اس عاشق دا نام ابو بکر صدیق سی. یہ رسول کا کچھ نہیں بچایا. تعلق سی اپنے نبی نال ایسا. حضرت عثمان بادشاہ دا تعلق کیسا سی اپنے نبی نال. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک میرے نبی دی زندگی دا آخری غزوہ ظاہری حیات طیبہ دا تاجدار مدینہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ نبینا والی وصحبہ وبارک وسلم فرمایا کون ہے جڑا دین تے خرچ کرے گا. سب تو پہلے جڑا جنا کھڑا ہویا دا نام عثمان غنی ہے. ہاتھ بن کے آکھیا مدینے والے عشق نہیں تے کیے. حضرت عثمان آکھے حضور 300 اٹھ دینا صرف اٹھ نہیں اتنے جڑا سامان لدیا وہ بھی دینا. سرکار دعا دیتی عثمان کھڑے بہ گئے. میرے نبی پھر اعلان کیتا پھر عثمان کھڑے ہو گئے حضور 300 اور دینا سنے سمام دینا. پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور چاگنا ہاتھ بن کے کہ حضور 900 اٹھ بھی دینا سنے سازو سامان بھی دینا تے یا رسول اللہ 60,000 درم و دینار بھی دینا تے اگلی گل بھی خدا تواڈے بچیاں دی خیر کرے 40,000 صحابہ حضور جڑے تواڈے نال جان گے انہاں دے بچیاں نو کپڑے بھی دینا گھراں دا راشن بھی دینا. پھر میرے نبی ہاتھ چک کے کہ اسی اللہ عثمان مینوں پیارا ہے تم ہی پیارا بنا لے. یہ تعلق تھا. یہ عشق نہیں تو اور کی ہے. ایویں ہوندا بڑا یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے.
حضرت حذیفہ بن یمان گورنر بنے, اتنے تو جنرل کونسل نہیں سنبھالیا جاتا. ہاں میں سارا دن ملک کے طول و عرض میں سفر کرتا ہوں, کدے کدے کو مل جان تو جاننا میں کون ہاں, میں کہوں میں تو نہیں جانتا, تو جاننا. یہ کیڑی گل ہوئی؟ کیسا انسان نے اپنے اندر یہ خیال پیدا کر رکھا ہے؟ محبت کیا ہے؟ ہاں میرے کم دے جوانو, خدا کرے تھوڑیاں شکلاں تو ویکھ کے اسلام نظر آئے, تھوڑے کردار چو عشق رسول نظر آئے, تھوڑے معاملات چو عشق رسول نظر آئے, تسی اٹھو تے بیٹھو تے اپنے نبی دی گل کرو تے عشق رسول نظر آئے. حذیفہ بن یمان گورنر بنے تے روٹی کھان لگے نا تے لقمہ ہاتھوں ڈگ پیا, بھاؤ جاگدا پیا جاں لقمہ ڈگیا تے اوہی لقمہ چکیا, صاف کیتا, کھا گئے. او محفل مک گئی تے بعد وچ بندے آکھیا چنگا نہیں جے کیتا, کئی ہور بھی آئے سن, او کی آکھن گے مسلماناں دا گورنر تھلوں چک کے روٹی کھاندا ہے, تسی تھلے ویکھنا ہے, میرے ال ویکھنا ہے تے پھر بولنا ہے. حضرت حذیفہ دی اکھاں چوں نیر وس پے, فرمایا چلا ہو گیا, میں تہاڈی عزت ویکھاں یا سجنا دی سنت ویکھاں؟ شے اصل روح ہے تعلق رسول کی, شے عشق پر رون والی گل ہے صرف پانی دی سبیل تک ساڈا عشق ہے, 5-7 دیگاں تک عشق ہے. عشق ہے او تیری جلوت ہو, خلوت ہو, تنہائی ہو, بازار ہو, گھر ہو, تاجر ہیں, وکیل ہیں, ڈاکٹر ہیں, مولوی ہیں, پیر ہیں, تیرے کردار سے پتہ لگے فاسق نہیں, مدینے والے دا عاشق جا رہا ہے. جنہ منڈیاں ویاہ کراونا ہوے نا, وہ بھی 6 مہینے پہلے داڑھی نکی کراؤن لگ پیندے. ساڈے پنڈ دی گل ہے, ہسنا نہیں ہے سونیا. ایک نو میں پوچھیا خیر ہے ویاہ تو بعد رکھنی, مینوں اج تک اس لاجک دی سمجھ نہیں آئی. تسی ہس پے ہو بادشاہ, یہ گلاں تو بڑے درد والیاں. پہلی رات کا دلہا ہے, نام آ سونے آ بھائی جان میرے ال میرے ال میرے ال, بعد وچ نہ کر لیے تے ایتھے ہی رہنا, مولوی چلے جانا. حضرت سیدنا و مولانا جناب حنظلہ, زنانیاں خاطر بندے ماں پیو چھڑ جاندے نے ساڈے پنڈ وچ. آ جیڑے کابر گئے میں سمجھ گیا. تعلق اور عشق کیا ہے؟ پہلی رات کا دلہا ہے, حکم ہے کہ جنابت کا غسل جلدی کیا جائے. وقت اتنا تھا کہ ازواجی ملاقات کے بعد ابھی جناب حنظلہ نے غسل کرنا تھا, باہر سے پیغام آیا, اٹھوئے سجڑ سادے پہنے. دوبارہ 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 دوبارہ. جڈے بھی پکی نمازی ہون 15 کو دن تو ویاہ والے نہیں آتے مسیتے. ساڈے پنڈ وچ تہاڈی گل ہی نہیں کیتی, تو جاواں قبر گیا. پر یہ رسول اللہ کا صحابی ہے, نام جناب حنظلہ ہے. ہسن والی گل تو کوئی نہیں یار ایسی. دل ہے تو بچ دل بر ہے تو پھر چس آئے گی. چادر بادشاہ موڈے تے رکھی تے ٹر پے, تے پچھوں زنانی آکھیا تاں تا نہیں آئی سا, پیکے چھڈیا تے ہن تو جا بھی رہا. تے میں بھی پھر ہولی بولنا تے پھر ایک آیت پڑھنی تے پھر چھٹی کر لینی. حنظلہ پاک زنانی ال مڑ کے ویکھیا بھی نہیں تے ٹردیاں جاندیاں آکھیا تینوں پتہ نہیں سدا کدا آیا. ہم کیا چھوڑ سکتے ہیں اپنے نبی کے لیے؟ عاشق ہے جو زنا چھوڑے, بدکاری چھوڑے, جھوٹ چھوڑے, بد عقیدگی چھوڑے, بد مذہبیت کو چھوڑے. ہم کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ پر یہ حنظلہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑا. چاسوئے مل تو پیندا ناشکاں دا, یہ کیڑی گل ہوئی؟ چلو جی پھر کی ہویا, میدان میں آئے, جام شہادت نوش کیا. صحابہ نے فرمایا شہداء کو لاؤ, سرکار نے فرمایا شہداء کو لاؤ. سارے شہید کٹھے ہو گئے, پر وچ حنظلہ دسیا نہیں. ایک آکھیا مدینے والیا میں آپ ویکھیا تلوار وجدی سی, میں آپ ویکھیا تیر وجدا سی, حضور اکھی تکیا شہید ہویا پیا سی, پر ہن پورے میدان وچ دسیا کوئی نہیں. میں آہستہ بولنا ہے, تسی بھی آہستہ ہی بولنا ہے, یا محسوس کرنا ہے کوئی شغل میلہ ٹھٹھا مذاق بالکل نہیں ہو رہا, سنجیدہ گل ہو رہی ہے. یہ تعلق ہے اپنے نبی سے, یہ عشق ہے اپنے نبی سے, یہ پیار ہے اپنے نبی سے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روتی آنکھوں سے فرمایا, تمہیں پتہ ہے حنظلہ آج کنج آیا سی گھروں؟
فرمایا حنظلہ آج غسل کرنا سی، فرمایا اسے تو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، کیوں کہ حنظلہ نے سب کچھ کٹایا میرے واسطے، پھر دی زیارت تے خدمت واسطے رب دے فرشتے بھی آ گئے نے۔ پھر اقبال دا فلسفہ تو سمجھ جاؤ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چار چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا نام ہے عشق رسول۔ ساڑیاں مسجداں ویران ہو گئیاں، 5-7 بابے رہندے آ، ساڑھے پنڈ دی گل یہ گلاں چیتے رکھن والیاں بھائی جان، یہ اپنے نبی سے تعلق کا کوئی معیار نہیں ہے کہ انسان سال بعد ایک چنڈا چوک کے آ کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، میں کہا پورا سال کتے ہیں لالا؟ مطلب یہ ہے تو بازار میں کھڑا ہو تو عشق مصطفیٰ کا نور تیرے وجود سے نظر آئے، چوک میں ہو، گلی میں ہو، محلے میں ہو، جہاں ہو، زمانہ یہ نہ کہے رانا صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، جٹ صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، زمانہ کہے مدینے والے کا عاشق جا رہا ہے۔ آخری حدیث اور بات ختم ہو گئی، وہ کیا سنو پھر، کدھر تھے کہاں پہنچ گئے سرکار دے ایک صحابی نے تے نا انہاں دا جلیبیب ہے۔ عشق دا معنی جے تانوں سمجھ آ جائے تا ازنانی والا عشق عشق تے کوئی نہیں ہے تے بغیرتی نہیں، یہ کیڑا عشق ہویا بھی ادھی رات بندہ جناب میں سی کہاں ہے تے مر جانا ہے، میں کہا مریا ہے کیوں نہیں تو نے انہاں نال مرے گا تے کتے دی موت مر جائے گا، تے جے مصطفیٰ تو مر گیا پھر ممتاز قادری ویکھے ہی ہوئے کانسٹیبل۔ فرق چیک کرنا اس میں، قیامت تک زمانہ موت کو بھی یاد کرے گا۔ او سنو پھر جلیبیب سنتے عرض کی یا رسول اللہ، سرکار فرمایا تیرا چہرہ آج دسدا پیا پریشان ہے۔ حضور پریشان ہوں، غریب ہوں، رشتہ کوئی نہیں دیتا۔ فرمایا جلیبیب کوئی رشتہ ہے؟ حضور چاچا چودھری ہے، اودی دیتا ہے پر انہاں کتے دینی اپن، یہ اس وقت کی بات ہے جب حیا سلامت تھا۔ فرمایا جلیبیب جا نظر آ دے چاچے نو کہے میں ویکھن آیا تیری دی۔ آؤ پھر گل ختم کرم دے قریب آنے ہیں میرے نبی تاجدار مدینہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا و مولانا جناب جلیبیب آئے نے، جہاں دے اپنے چاچے دا دروازہ کھڑکایا، جہاں چاچے دروازہ کھولیا، چاچا دا اے او جلیبیب بھتیجا تو میرے بوئے تے کیویں آیا؟ اگے تو میرے دروازے تے کدے نہیں آیا۔ حضرت جلیبیب نے چاچا اج اپنی مرضی نال نہیں آیا، چاچا میں اج اپنے ارادے نال نہیں آیا، چاچا میں اپنی خواہش نال نہیں آیا۔ کیوں؟ فرمایا چاچا میں اس تبھی نے ٹورے آئے جیڑا اشارہ کرے تے چند دے دو ٹوٹے ہو جاندے نے، چاچا میں اس تبھی نے ٹورے آئے جیڑا ارادہ کرے تے رب کی بلا بدل دیندا ہے، چاچا میں اس تبھی نے ٹورے آئے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي۔ چاچا مینو امام الانبیاء نے ٹورے آئے ہیں، اوے میرے قوم دے جوانوں بالکل میری نیت تو میرا رب واقف ہے، میں تانوں پیغام سچی نیت نال دین آیا وہاں۔ فرمایا چاچا میں تیری بیٹی ویکھن آیا وہاں، اج دا بے حیا زمانہ نہیں ہے، اج دا بے غیرت زمانہ نہیں ہے، جدوں بیٹی دی باپ دی عزت دا فیصلہ ایک بیٹی کرے، بھرا دی غیرت دا فیصلہ بہن کرے۔ اے چاچا میں تیری بیٹی ویکھن آیا وا۔ چاچے دے دل وچ خیال آیا پتہ نہیں میری بیٹی کی جواب دے گی، پر اندروں پردے وچوں بچی بول کے آندی ابا اینو موڑی نا، ابا جان نہ دیویں، ابا رنگ دا کالا ہے پر مینوں قبول ہے، ابا غریب ہے پر پھر بھی مینوں قبول ہے، ابا دے کول پیسے کوئی نہیں پر پھر بھی مینوں قبول ہے، ابا دے کول مکان کوئی نہیں پھر بھی مینوں قبول ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بابا تو جاندا نہیں ہے کامیاب ہوئے جڑا مصطفیٰ دی ملنے، اے رنگ دا کالا ہے پر مینوں قبول ہے، بابا غریب ہے پر مینوں بھی قبول ہے۔ کیا فرمایا ہے بابا میرے نبی دی پسند ہے، اے میرے نبی دی پسند ہے، اے میرے نبی دی پسند ہے۔
اپنے چہریاں تے اوے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے چراغ جلان والے جوانوں پیغام سنو عشق رسول دا پیغام کیے اگر میدان وچ واری آوے تے پھر بھی عاشق رسول نظر آ اگر مسجد وچ اذان ہوے تے پھر بھی تو عاشق رسول نظر آ اگر غریب دی بیٹی بازار وچ ہوے پھر بھی تو عاشق رسول نظر آ اگر شراب دی بوتل تیرے ہاتھ وچ ہوے پھر بھی تو سامنے تیرے کول نظر آوے تے پھر بھی تو عاشق رسول نظر آ اگر زنا دی دعوت ملے تے پھر بھی عاشق رسول نظر آ کیوں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ پیغام ہے اللہ حمزہ بھائی تھے جنہیں نہ دے رفقا نے جلسہ کیتا میرا بھائی میرا اللہ تواڈے رزق وچ برکت دے وے پر خدا را اپنی نسل نو میرے نبی دی محبت سکھاؤ کیویں سکھاؤ گے جدو تیرا بیٹا فجر ویلے تیرے نال مسجد وچ نظر آوے جدو تیرے گھر دی بیٹی فجر ویلے اٹھ کے رب دا قرآن کھولے اوے جدو غریب دی بیٹی گزرے تے تیری نظر جناب چھک جائیں آنکھیں چھایا ہوے پھر تیرے گھراں چ میرے نبی دا میلاد ہوے تے چس آ جائے گی عشق رسول دا آخری تقاضا بھی سن لو اور جڑا میرے نبی دا عاشق ہوئے گا او دا عمل بھی سونا ہوئے گا عقیدہ بھی سونا ہوئے گا کدے اے نہیں ہو سکتا بندہ نبی دا عاشق ہوے تے شرابی ہوے اے نہیں ہو سکتا بندہ نبی دا عاشق ہوے تے زانی ہوے اے نہیں ہو سکتا کہ بندہ نبی دا عاشق ہوے تے بدکار ہوے عاشق کون ہے اور جدا عمل بھی سونا ہوئے گا جدا عقیدہ بھی سونا ہوئے گا او میرے نال بولو جدے نال میرے لفظاں دی مطابقت ہو جائے اور عقیدے دے اعتبار نال جڑا حضور دا عاشق ہوئے گا او یار غار دا بھی نوکر ہوئے گا عمر بن خطاب دا بھی نوکر ہوئے گا عثمان بن عفان دا بھی نوکر ہوئے گا حیدر کرار دا بھی نوکر ہوئے گا حسنین کریمین دا بھی نوکر ہوئے گا میرے نبی دی اولاد دا بھی نوکر ہوئے گا میرے نبی دی ازواج دا بھی نوکر ہوئے گا میرے نبی دی صحابہ دا بھی نوکر ہوئے گا میرے نبی دی آل بیت دا بھی نوکر ہوئے گا رکھ قرآن کسے پڑھے لکھے بندے دے سر تے جیڑا صحابہ دا دشمن ہے وہ بھی عاشق مصطفیٰ نہیں ہے جیڑا آل بیت دا دشمن ہے وہ بھی نبی دا عاشق نہیں ہے جیڑا نبی پاک دیاں بیٹیاں دا دشمن ہے وہ بھی نبی دا عاشق نہیں ہے جیڑا حضور دے پتراں دا دشمن ہے وہ بھی نبی دا عاشق نہیں ہے عاشق کون ہے جدا اے یقین ہوے انما يريد الله ليصيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جڑا سجنا بے ہر ویڑے دا ادب کرے گل حضور دی وڈی تھی جناب رقیہ بھی آوے تھے ادب کرے گل جناب زینب ام کلثوم دی آوے تھے ادب کرے گل کربلا والےاں دی ماں زہرا دی آوے تھے ادب کرے اوے عاشق کون ہے جڑا بدر دا شہید ہوے او دا بھی حیا کرے احد دا شہید ہوے او دا بھی حیا کرے خندق و خیبر دا شہید ہوے او دا بھی حیا کرے کربلا والیاں دی گل آوے تے او دی طبیعت وچ ادب آ جائے کیوں انما يريد الله ليصيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تے جے گل آل بیت دی آوے تے پھر دل پاک ہوے تے جے گل صحابہ دی آوے پھر دی نشہ اثر نہ کرے پھر چوکے جا کے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سمجھ ہوندی بھیا دوبارہ آپ تو شروع ہو جائیے آپ دی اولاد نو حضور دا عاشق بناونا ہے یہ پہلی گل کیتی سی عشق سیکھنا ہے رسول اللہ دے صحابہ کولوں یہ دوجی گل کیتی سی جیڑا عاشق ہوئے گا او دا عمل بھی ڈاڈا ہوئے گا یہ تیجی گل کیتی سی جیڑا عاشق ہوئے گا او دا عقیدہ بھی سونا ہوئے گا یہ چوتھی گل کیتی سی ہولی جی بول سبحان اللہ اوے میں دوبارہ ایک پڑھ دینا جے تو سمجھ آوے تے پھر بولنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذین اتبعوهم بإحسانهم رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ. اسی پہ بات ختم ہو گئی ہے. بیجا سیتی کاریا اسی پہ بات تقریر ختم ہو گئی ہے. پیغام ہے کہ زندگی چند دنوں کی ہے. دل کسے سجے کھبے تھاں تے نہ دے مڑ ایویں رکشے تے لکھنا پوسی سنم بے وفا. دل کسے چگل تھاں تے نہ دیویں مڑ ایویں ساگر بڑیا پھر رہا ہے. کئی میں ویکھے نے دل کہاں دینا ہے. اور میں آہستہ سے جملہ بولتا ہوں. دل اسے دینا ہے جس کی محبت صرف دنیا میں نفع نہیں دے گی, قبر میں بھی نفع دے گی, حشر میں بھی نفع دے گی. آ جنوں تو سنم بے وفا کھیائی نہ اے تک دے تیرے نال کچھ 4 دن دے پے جا دے ہیں. انہوں نے کہا مختاریہ گال تا گئی. اے دنیا دا ہر پیار بے وفا ہے. خاف ککھاں دیاں کلیاں اور رین کلیاں تے چونے گج حویلیاں ڈھندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے. گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے. گلاں یاد سجنا زیادتی کر رہے ہو دیاں نے وارث شاہ ماپے ادوں یاد آوندے. گل مصیبتاں پیندیاں نے جدوں قضا نے فضا وچ وال کھولے. پنچھی اڈ کے مار اڈا ریاں نے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے. اج انہاں وی باریاں ماریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا. کملی والے میرے نال بولو کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا. کملی والے دیاں سارے بولو نا کملی والے دیاں سچیاں عقل قرباں کن بپیش
جو عقل صرف لے کے آیا وہ ابو جال بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ بلال بن گیا۔ تو اپنے نبی سے انے واہ پیار کرو۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تسی بھی، اوے اچھے بچے ہو، خاموشی نال بیٹھ جاؤ۔ اپنے نبی سے محبت انے واہ، بس زندگی تو گزرے۔ او جوانی بڑے بڑے جوان تھوڑیاں قبریں ستے پے نے جناب، ہاں چودھری تے پیسے والے تے نواباں والے، جتھے رہنا ہی نہیں مڑو تے پیار کیا۔ اجے بھی کئی عاشقاں دی سر نہیں سجے کھبے کیتا، میں موڑ آنا جتھے رہنا ہی نہیں مڑو انہاں نال پیار کیا۔ تو ہم فنا سے بقا کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہر روز کر رہے ہیں، ہر دن کر رہے ہیں، ہر سال کر رہے ہیں، ہر مہینہ کر رہے ہیں۔ ہم نے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو میری اور آپ کی محبت کی حقدار اگر سب سے پہلے کوئی شخصیت ہے تو اللہ رسول کی ذات اقدس ہے، تے پھر ہی بندہ محبت سچا ہو جاتا ہے۔ یہ کوڑی گل ہے عشق عشق والا، کئی بندے میں نے جا ایویں پیراں دے دوالے ہوندے نے، محبت لب جائے او میں کہا چگلے کادی محبت لبڑیاں تو 5-5 ہزار دے تویت لینے تے پیسے دینے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے نہیں 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 نہیں، یہ ایک مرد کا حسن نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ پچھلی رات اٹھتا پھرے تو کسی اور واسطے، میں کہ کدے مدینے والے واسطے اٹھ تو چس نہ آئے۔ تو میں آپ کو ایک پیغام، یہی پیغام کی نیت سے تقریر ہے، دوبارہ سناتا ہوں۔ اپنی اولاد کو محبت سکھاؤ۔ کیسی محبت؟ جیسی صحابہ نے کی۔ محبت رسول میں کامل وہ ہے جس کا عمل بھی سونا ہے، اور محبت رسول میں کامل وہ ہے جس کا عقیدہ بھی ہولی بولو چوڑا والے رہنے دیو۔ محبت رسول میں کامل وہ ہے جس کا عقیدہ بھی 3-4 نہیں بولے اسی کو مسئلہ اپن تو کوئی نہیں، عقیدہ بھی۔ موبائل سے دین نہیں لیتے، اور بڑا کچھ ہے موبائل تو لینے والا۔ دین اتنا لوارث نہیں ہے کہ کسی بندے کو گوگل نکالے اور اسے دین کی سمجھ آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے قادیانیوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اب وہ ترجمہ اگر آج کا یہ بچہ پڑھے گا کیا سیکھے گا؟ تو گوگل سے دین نہیں لینا۔ بزرگ علماء آپ کے علاقے کے ہیں، ان سے رجوع کریں، قرآن و حدیث سے جڑ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں کہیں کافر نہ ہو جائیں، کیونکہ اسی دین دے اللہ دے گمنا نیڑے ہی ایڈے کو ہمارا وہ تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، جو حق کے لیے نہ اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ انہوں نے کہا شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر مومن کا تعلق اپنے رسول سے ہو تو پھر گل کو جوڑ ہے یار، لہجہ مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ مینوں رستہ دینا تے میں چلے وینا تے بس یہی سنو، ستاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبریل امین یہ بندہ ہے خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان۔ واہ بھئی اقبال ہے، انہوں نے کہا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آؤ بھئی اپنے نبی سے جڑ جاؤ، دین سے جڑ جاؤ، اللہ رسول سے جڑ جاؤ، صحابہ اہل بیت سے جڑ جاؤ، حضور کی ازواج کا ادب کرو، اولاد کا ادب کرو، اولیاء اللہ کا ادب کرو۔ میری پوری تقریر دا نتیجہ ہے پاکاں سامنے سر نہیں چھکنا، پاکاں دے سامنے سر نہیں چھکنا۔ پھر چوتھی مرتبہ کہتا ہوں، آج کئی گلٹریے قسم کے سکالروں نے اس قوم کو بے ادب بنا دیا ہے۔ ظالمو استا وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر، 40 آتا مولوی پڑھے تو پھر بی بی آندھی اجے ختم نہیں پورا ہویا۔ وہ آکھے میں 40 تو پڑھ لیا نے، انہوں نے کہا نہیں اجے چمن والی آیت رہندی ہے۔ یہ اہل سنت کا منہج تھا، یہ شعار تھا ہمارا، ہم نے تو یہ ادب سیکھا تھا۔ اسی نکے نکے ہوندے سا، کسی بندے مدینے جانا ہوندا سی تے پورا پنڈ پنڈوں باہر چھڈن جاندا سی انہوں۔ ہاں لیکن آج وہ عشق اس قوم سے کھویا گیا ہے، علم کے چکر پہ۔ لاکھ دی لعنت اس علم تے جڑا حضور سے تعلق ختم کرے، اس تہذیب پہ لعنت جو اپنے نبی سے دور کر دے، اس فکر پہ لعنت جو اپنے نبی سے دور کر دے۔
ترقی کے نام سے جو لعنت ہمارے اسے میں بتا نہیں سکتا میں آپ کو. لیکن آؤ پلٹ کے جوانوں، پیغام یہی ہے، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، اللہ آپ کی نسلوں کو حضور کا عشق نصیب فرمائے. ہولی جی آمین آکھیا جائے اور اچھی جی آمین کہہ دیو ایک باری. جتنی ٹیم جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، مجھے سب دوستوں کے اسماء گرامی نہیں آتے، اللہ سب کے رزق میں برکت دے، مال و جان میں برکت دے، اولاد میں برکت دے. زندہ رہیں تو عشق رسول میں جئیں، موت آئے تو عشق رسول میں آئے، اٹھے تو عشق رسول میں اٹھیں، جنت میں جائیں تو عشق رسول میں جائیں، رسول اللہ کے سامنے جائیں تو عشق رسول میں جائیں، حساب کتاب ہو تو عشق رسول میں ہمارا ہو. اللہ ہماری نسل کی خیر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اجازت کا طالب ہے، سلام دعائے گی. السلام علیکم. قبلہ سید